اگلی بات ہے مزہ کا خیز ہے، لیکن ایک لطیفے کے طور پہ سن لیں. اب کیا مجبوری ہے، کیا کریں. مریم نواز نے کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کام بہت ہیں جنہیں گنوانا شروع کروں تو شام ہو جائے. بے شک رات ہو جائے گنوائیں، چونکہ کام کیا ہو تو اس کو گنوانا نہیں پڑتا. ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، آپ کو تو شاید ڈھنگ سے اردو بھی نہ آتی ہو. وہ محاورہ فارسی کا ہے جس کا اردو ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ عطر فروش کو، یعنی عطار کو عطر کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ہمارے پرویز مشرف میرے لیے جو بھائیوں کی طرح تھے، اٹ واز مائی پرسنل لاس. بہت پیارے، بہت زبردست انسان تھے. تو ان کا ایک تقیہ کلام ہی سمجھ لیں تھا کہ ایکشن جو ہیں they speak louder than the words. تو اس لیے یہ کوئی اتنے گنوانا شروع کروں، کام کیا گنوانا. اچھا، فتنے سے دور 5 سال اس ملک کو استحکام کے ملیں گے. فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے، یہ ملک ترقی کرے گا. بی بی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اب تو آپ بھی ماشاءاللہ 50+ ہو، گا گے گی. پورے ملک کو یہ 3 لفظ بیان کر سکتے ہیں، پاکستان اور پاکستانیوں کی تاریخ. گا گے گی، ہو جائے گا، کر لے گی حکومت، یہ کر لے گی. یہ راگ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، ملک میں مہنگائی بھی کم ہوئی. مہنگائی کا جن ایک بار بوتل سے نکل جائے تو دوبارہ بند نہیں ہوتا. اچھا، تو پھر کیسے کم ہو گئی؟ یہ جن تو بوتل توڑ کے نکلا ہوا ہے، اب تو بوتل ہی موجود نہیں ہے. میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ بات ہے جو دیکھیں، ہمارے ایک بہت بڑے مزاح نگار تھے، اللہ بخشے، مشتاق احمد یوسفی. وہ کہا کرتے تھے ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، پھر ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، ایک ہوتا ہے کالا جھوٹ، اس سے بڑھ کے ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. دکانوں پہ کیا ہو رہا ہے، صارفین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں دیکھیں تو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں. اور یاد رکھیں، تاریخ فیصلہ کرے گی کہ فتنہ اس ملک کی تاریخ میں فتنہ کون تھا. اچھا، مہنگائی کم ہوئی کہ نہیں، یہ میرا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے مریم بی بی، نہ آپ نہ کوئی اور. یہ تو صارفین فیصلہ کریں گے. میں نے کہا نا کہ عطار کو عطر کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سونگنے سے پتہ لگ جاتا ہے. تو یہاں تو سونگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جاؤ جا کے لوگوں کا حال دیکھو. اچھا، ملک میں 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، لیکن وہ اپنے خزانے بھرتے رہے. اوئے کوئی ایون فیلڈ، کوئی سرے محل، کبار اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹیں، کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹیاں میٹیاں، یہ وہ جو اس طرح کے قصے چلتے ہیں. ایسا تو کوئی کام نہیں ہے. رہ گیا یہ توشہ خانہ. تو توشہ خانہ لے آؤ پچھلے جب سے توشہ خانہ، مجھے نہیں پتا پاکستان بننے کے کتنے ہفتوں مہینوں بعد یہ توشہ خانہ مارز بھی، ساری تاریخ نکال کے بعد رکھ لو، پتہ لگے گا کس نے لوٹا یہ. اچھا، آج ملک ڈیفالٹ کرنے کے نہیں بلکہ سٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے اور ریٹنگ بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھو بات سنو، پنج و نادار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اب مصیبت یہ ہے کہ شعر شور آپ کو آتے نہیں، بے وزن آپ لوگ پڑھتے ہو. ہمارے جو ماشاءاللہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایک شعر ہے بڑا ان کو پسند ہے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے ڈالر یہیں سے نکلے. تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آنا کہ عالمی ادارے ملک کی معیشت آج ہی کل کے شاید روزنامہ جنگ کی فرنٹ پیج پہ بےہودہ آپ کے پورے ٹیکس کے سسٹم کو کس نے کہا؟ ورلڈ بینک نے. آج عالمی ادارے ملک کی معیشت میں بہتری کی بات کریں، ریٹنگ بڑھنے کی خبریں. دیکھو گراؤنڈ ریالٹیز، میں نے ابھی جو شعر بولا ہے نا، پنج و نادار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اور دنیا کا سب سے بڑا فن ہے گورننس، حکمرانی.
فن جو نادار تک پہنچے، اگر جس دن یہ نادار تک پہنچے میں آپ کو سلیوٹ پیش کروں گا.